اور کچھ سوالات ہیں جو آج کل بڑے لوگوں کے ذہن کے اوپر ہیں، تو ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان سوالات کے جواب ہمارے نظر میں کیا ہے۔ تو چار میں نے بڑی بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جی۔ آج تو پچھلے 2-3 دن سے تو سب سے زیادہ جو خبر ہے وہ ڈالر کے اوپر چل رہی تھی کہ ڈالر کا کیا ہو رہا ہے، اور تو یہاں پہ آنے سے پہلے میرے ایسے کا وہ آیا تھا میرے پاس، انہوں نے کہا جی اس وقت ٹکر چل رہے ہیں کہ $2 ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن وہ ہم ڈالر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیوں مہنگا ہوا اور کیا اس کی آگے کیا ہونے والا ہے۔ مہنگائی بہت بڑا ایک عوامی ایشو ہے جس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بیچ میں خبر چلی تھی کافی، تو میں نے کہا اس کو بھی میں بات کر لیتا ہوں کہ جی بیرونی قرضوں کے اوپر انبار لگ گیا اور تاریخ میں آج تک اتنے قرضے نہیں لیے گئے، اور شاید پچھلے سال سے دگنی رفتار سے قرضے لیے جا رہے ہیں بیرونی قرضے، اس کی تھوڑے سے آپ کے ساتھ اعداد و شمار کر لیں گے۔ اور آخری چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ جی معیشت کا پہیہ رک گیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کاروبار بند ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے ذرا کم ہے، وہ کہتے بند ہے کاروبار، بہت میں لوگوں سے سنتا ہوں۔ سو یہ 3-4 چیزیں جس کے اوپر میں بات کرتے، پھر آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی مختصراً بات کروں گا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی کہ ڈالر کیوں مہنگا ہو گیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکا ہوں۔ ڈالر ایک کموڈٹی ہے، ایک ایکسچینج کا میڈیم ہے۔ سپلائی ڈیمانڈ سے جس طریقے سے کیلے سیب کی قیمت متعین ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ پہلی رمضان کو امرود اور کیلا مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں سب کو چاٹ کھانی ہوتی ہے افطاری پہ۔ تو جس وقت ڈالر کی مانگ زیادہ ہوگی اور سپلائی کم ہوگی تو روپیہ پریشر میں آ جائے گا۔ ڈیمانڈ سپلائی کریٹ کیسے ہوتی ہے؟ ہم ملک سے جو ہے برآمدات کرتے ہیں، ملک سے پیسہ آتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ورکر باہر کام کر رہے ہیں، وہ وہاں سے ملک میں ترسیلات بھیجتے ہیں، اور یہاں سے ہم جو درآمدات کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں، ہمیں پرانے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ واپسی ہم نے کرنی ہے اور اس کے پر سود ادا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ہماری اعداد و شمار کا جو آخر میں جو نچوڑ نکلتا ہے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہتے ہیں، جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ فرق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے پاکستان میں ہر 4-5 سال کے بعد ہوتا ہے، اور آخر میں نے جیسے کہا اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ روپیہ پریشر میں آ جاتا ہے۔ اور ہم آپ کو وہ بھی اعداد و شمار بتائیں گے کہ جو پچھلے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہوا یا بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس ہوا اس وقت کیا ہوا تھا ڈالر روپے کے ساتھ، اور اس سے پچھلا جو تھا اس میں کیا ہوا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے بول چکا ہوں لیکن دہرانے میں حرج نہیں ہے، کوئی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو جائے ایک سال کے اندر۔ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی کل 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کھڑا ہو گیا تھا، اور آئی ایم ایف میں چلی گئی تھی حکومت کے حالات بہت خراب ہیں۔ 2.5 ارب ڈالر کے خسارے کے اوپر آئی ایم ایف پروگرام میں ہم چلے گئے تھے۔ یا 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا آخری سال میں، اور اس سال میں بھی ودن دا ایئر بھی بڑھ رہا تھا۔ جو مئی جون جولائی 3 مہینے تھے اس میں اوسط 2 مہینے ہر مہینے $2 بلین کا خسارہ ہو رہا تھا، یعنی $24 بلین سالانہ کی ہم پیس پہ پہنچ چکے تھے۔ تو وہ پچھلا سال جو تھا وہ اس سے پچھلے سال سے زیادہ تھا، وہ اس سے پچھلے سال سے زیادہ تھا، اور ود ان دا لاسٹ ایئر آلسو بھی بڑھ رہا تھا۔ سو اس 8 مہینے کے اندر ہوا کیا کہ وہ جو خسارہ پہلے سے بڑھ رہا تھا اس کو پہلے روکنا تھا، پھر اس کو نیچے لے کر آنا تھا۔ تو مجموعی طور کے اوپر جو ٹریڈ کا ہمارا تجارت کا خسارہ ہے، گڈز اینڈ سروسز دونوں ملا کے، تو وہ 24.2 ارب ڈالر جو ہے وہ 8 ماہ میں پچھلے سال تھا، اور اس سال وہ کم ہو کے 21.5 ارب ڈالر ہو گیا۔ نہیں، یہ ٹریڈ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 11.4 ارب ڈالر تھا اس 8 ماہ کے اندر پچھلے سال، اور وہ کم ہو کے 8.5 ارب ڈالر ہو گیا۔ یعنی جو ڈالر کی سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ تھا وہ کم ہوا اوسط، یہ 8 مہینے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو وہ بڑھ رہا تھا، تو جب جولائی آیا 2018-19 کا، تو 2018 کا جو جولائی آیا تو وہ اس سے پچھلے جولائی سے کہیں زیادہ تھا۔ تو جو خسارہ یہ سال شروع ہوا کم، یہ اب یہاں پہ کم 8 مہینے میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب تیزی سے وہ کم ہو رہا ہے مقابلے میں پچھلے سال کے جو ہم نے پالیسیز اپنائی، ان پالیسیز کے نتیجے کے اندر جو تجارت کا خسارہ تھا فروری کا جو آخری مہینہ ہے اس میں 2.9 ارب ڈالر کی فروری 2018 میں خسارہ تھا تجارت کا، اور فروری 2019 میں 2.3 ارب ڈالر، 2.9 سے کم ہو کے 2.3 پہ آ گیا۔
اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ فروری 2018 میں 1.2 ارب ڈالر تھا، جو کہ کم ہو کے $360 ملین رہ گیا، یعنی 72% اس کے اندر کمی آئی. تو وہ جو بہت بڑا سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ کم ہوا تھا تو وہ کم ہو گیا اور بہت خاطر خواہ اس پہ کم ہو گیا. اس لیے جو پچھلے ابھی ہفتے 10 دن سے ہو رہا ہے نا، یہ پیور اسپیکولیشن ہو رہی ہے. یہ کچھ مارکیٹ میں خبریں پھرتیں، فیک نیوز لگی، اسکرین شاٹ جعلی بنا کے بھیج دیے گئے. وہ میرے پاس آ گیا اسکرین شاٹ کی، اسد عمر نے کہا 160 کا ہو جائے گا ڈالر ابھی جون میں. میں نے کہا کسی کو کہا یار فون کرو ایکسپریس نیوز کو، یہ کیا خبر چلا رہے ہیں. ایکسپریس والوں نے کہا جی اس کو دیکھیں تو ہمارا تو لوگو رائٹ پہ ہوتا ہے، یہ تو لیفٹ پہ فیک کسی نے لوگو بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. اور یہ ایک خبر نہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ فیک نیوز آئی جا رہی ہے. جو باقی کسر بچی تھی وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے آ کے آسما شیرازی کے پروگرام پہ اور بہت سارے پروگرامز پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا جی کہ لکھ کے دے دیا ہے IMF کو کہ کتنے کے ڈالر کی کمٹمنٹ ہوگی. IMF کے ساتھ یہ میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ ان کی کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ ڈالر کتنے پہ ہونا چاہیے. ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت کیا ہونی چاہیے، تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں ماننا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. سو وہ کر دیا. ان کے پاس ٹائم آج کل زیادہ ہے. ڈار صاحب ادھر آ کے قانون کو فیس کر لیں. اچھا نہیں لگتا پاکستان کے وزیر خزانہ کو سب لوگ روز اسکانڈر بولتے ہیں. تو یہ ساری خبروں کی وجہ سے ہوا تھا. میں نے آج صبح بھی بولا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ روپیہ ایکویلیبریم پہ، ٹیکنیکل ٹرم، یعنی تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بتا دیتا ہوں آپ کو. ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ روپیہ اپنی صحیح ویلیو کے اوپر ہے یا یہ اپنی ویلیو سے زیادہ یا کم ہے. جنوری 2018 میں 127 کا ریئر تھا، یعنی ٹیکنیکل انالیسز یہ کہہ رہا تھا کہ روپیہ 27% اپنی حقیقی قدر سے زیادہ ہے، اس کو 27% کم ہونے کی ضرورت ہے اپنے ایکویلیبریم پہ آنے پہ. آج اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایکویلیبریم پہ ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب روپے کی کوئی قیمت کے اندر کوئی بہت لمبی چوڑی کمی ہو. یہ اسپیکولیٹو ہے. اور ایسے میں لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خام خواہ جو باتیں بنا کے آپ ایسی کوئی اچھی انویسٹمنٹ کریں. اسٹاک مارکیٹ کے اندر بڑی اچھی سکت اٹریکٹیو ویلیویشن ہے، وہاں پہ پیسہ ڈال دیں. اور زمینوں کی قیمتیں بڑی آج کل اٹریکٹیو ہوئی تو ڈال دیں. یہ ڈالروں کے اندر جو لوگوں نے آپ کو پیچھے لگایا ہے نا، آپ کا نقصان کروا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کر رہے ہیں نا اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی جو کر رہے ہیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ ایکٹیویٹی اگر 1-2 دن اور چلی نا تو پھر ہمیں جو ہے پھر قانون کا سہارا بھی لینا پڑے گا. بٹ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. تو ڈالر کی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کی ہے. اب ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ جو روز بیان دیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈالر کی قدر، روپے کی قدر گرنے سے، ڈالر مضبوط ہونے سے تباہی آ گئی پاکستان میں اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا تھا، تو ان کو ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ پہلے ہوا کیا تھا. جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے انہوں نے ڈیل کیا تو کیا ہو گیا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے، اس کا اشر اشیر نہیں تھا ان کا. اس کے باوجود کیا ہوا تھا روپے کے اندر پہلے 8 مہینے میں جو ہمارے حکومت کے اس سے کمپیریبل. پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی جی پہلے 8-9 مہینوں کے اندر 25.5% کی کمی ہو گئی روپے کے اندر کی قیمت کے اندر. روپے کی ڈالر پیرٹی میں 25.5% کمی ہوئی. مسلم لیگ نون کے وقت میں 10.1% کمی ہوئی اور ہمارے وقت میں 10.8% کمی ہوئی. سو اس کے باوجود کہ ان کو صرف بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $2.5 بلین ملا تھا، وہ 10% سے زیادہ ڈی ویلیویشن ہوئی تھی اور ہمیں $19 بلین کا خسارہ ملا تھا. ہماری بھی وہی 10% سے تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے، تقریباً برابر ہوئی ہے. سو یہ جو روز بیانات دیتے ہیں نا، ان سے بولیں کہ اپنا وقت جو ہے نا ذرا پیچھے موڑ کے دیکھ لیں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسحاق ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ جس میں پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. پھر آ جائیں جی دوسری، میں ڈالر پہ آخری بات بول دوں. ڈالر 105 کا تھا دسمبر 2017 میں. 2017 دسمبر سے جولائی 25 2018 تک نہ عمران خان وزیر اعظم تھے، نہ اسد عمر وزیر خزانہ تھے. روپیہ 105 سے 127 پہ پہنچا تھا. 22 روپے کی کمی آئی تھی. اس 7 ماہ کے عرصے کے اندر 22 روپے کی کمی آئی تھی. تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد 7 ماہ کے اندر روپے کی قدر میں مزید 14 روپے کمی آئی ہے.
لیکن اس سے کم کمی آئی ہے جو اس سے پہلے 7 مہینے گزرے تھے جس میں ہماری حکومت نہیں تھی. سو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی فنڈامنٹلز کے لحاظ سے کم کر دینا جو ہے وہ معیشت کے لیے اچھا ہوتا ہے یا یہ خراب چیز ہوتی ہے. اس کے لیے میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پروگرام رکھ لیں, اس میں مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب دونوں کو بلا لیں, ان کا مکالمہ کرا لیں, ہم سنیں, ہم بھی مستفید ہو جائیں گے کیونکہ دونوں کی جو پالیسیوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. تو ذرا آپس میں ان کی گفتگو ہو جائے گی تو میری ذہن کلیئر ہو جائے گا کہ بہتر کون سی پالیسی ہوتی ہے. اب آ جائیں جی مہنگائی کے اوپر. میں ایک سے ختم کر لوں گا پھر آپ لوں گا. اچھا پھر آ جائیں جی مہنگائی کے اوپر. میں بار بار کہتا ہوں مہنگائی ہے, اس میں کوئی حکومت ہی کسی رکن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مہنگائی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میں بالکل جی میں تو بول رہا ہوں کوئی وجہ ہی نہیں ہے ایبسولوٹلی. اور میں تو کہہ رہا ہوں یہ جو کرب کے اندر جو ہو رہی تھی ایکٹیویٹی, اور جیسے میں نے کہا میں نے کچھ میسیجز کیے تھے تو مجھے ابھی جو ٹکرز وہ بتا رہے ہیں اسی کا اثر مجھے لگ رہا ہے, وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر مہنگائی کے اوپر جی کیوں ہوتا ہے یہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے. اور میں آپ کو بھی بتا دوں گا اعداد و شمار, جیسے میں نے ڈالر کے بتایا تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ جس وقت آپ کے خسارے ایک حد تک بڑھ جاتے ہیں نا, ایک خطرناک حد تک, تو اس کے بعد آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے اس گیپ کو کم کرنا ہے. اس میں جو سٹرکچرل ریفارم, انتظامی ڈھانچے کے اندر بہتری, چوری کے اوپر قابو, وہ سب ٹائم لگنے والی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ بالکل ایج کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو فوری طور کے اوپر کوئی پرائس ایکشن بھی لینے پڑتے ہیں, کوئی ٹیکسیشن میجرز بھی لینے پڑتے ہیں, اور وہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے وہ ہم بتاتے ہیں. اگر وہ نہ کریں تو وہ پیسہ بھی نہ زرداری صاحب کی جیب سے آنا ہے, نہ وہ نواز شریف کی جیب سے آنا ہے, نہ وہ عمران خان اور اسد عمر کی جیب سے آنا ہے. وہ پیسہ بھی عوام کی جیب سے آتا ہے. وہ افراط زر کی صورت میں آئے گا, وہ مزید ٹیکسوں کی صورت میں آئے گا. آخر میں یہ پیسہ جو ہے وزیر خزانہ اسد عمر اسلام آباد میں اینکرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. وزیر خزانہ نے اینکرز کو بتایا کہ ڈالر کی مانگ میں اضافے سے ڈالر کی قدر بڑھی, جبکہ ماضی میں جاری خسارے کی وجہ سے بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ 8 ماہ میں جاری جو خسارے ہیں حکومت نے اس پر قابو پایا, اور خساروں پر قابو پانے کے لیے بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو بھی ترتیب دے رہے ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں مہنگائی ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے. پیک جو سب سے زیادہ مہنگائی اس 8 مہینے کے اندر دیکھی گئی وہ 25.3%, اور یہ ہم اس کی آپ کو کاپیز دے دیں گے اس کے اینڈ پہ, ٹھیک ہے جی. مسلم لیگ نون آگے جی کی جیب سے آنا ہے, نہ وہ نواز شریف کی جیب سے آنا ہے, نہ وہ عمران خان اور اسد عمر کی جیب سے آنا ہے. وہ پیسہ بھی عوام کی جیب سے آتا ہے. وہ افراط زر کی صورت میں آئے گا, وہ مزید ٹیکسوں کی صورت میں آئے گا. آخر میں یہ پیسہ جو ہے وزیر خزانہ اسد عمر اسلام آباد میں اینکرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. وزیر خزانہ نے اینکرز کو بتایا کہ ڈالر کی مانگ میں اضافے سے ڈالر کی قدر بڑھی, جبکہ ماضی میں جاری خسارے کی وجہ سے بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ 8 ماہ میں جاری جو خسارے ہیں حکومت نے اس پر قابو پایا, اور خساروں پر قابو پانے کے لیے بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو بھی ترتیب دے رہے ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں مہنگائی ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے. پیک جو سب سے زیادہ مہنگائی اس 8 مہینے کے اندر دیکھی گئی وہ 25.3%, اور یہ ہم اس کی آپ کو کاپیز دے دیں گے اس کے اینڈ پہ, ٹھیک ہے جی. مسلم لیگ نون آگے جی اوسط مہنگائی افراط زر کی شرح 8%, سب سے زیادہ سے زیادہ شرح 10.9%. تحریک انصاف اوسط 8 مہینے کی افراط زر 6.9% اور زیادہ سے زیادہ 9.4%. اوسط میں جو افراط زر ہے وہ بھی کم ہے ان 8 مہینوں سے, پیپلز پارٹی کے بھی مسلم لیگ کے بھی. میں وہ پیریڈ کر رہا ہوں جس وقت کرائسس, جس وقت آئے حکومت میں انہوں نے کرائسس, دونوں کو IMF پروگرامز میں جانا پڑا, ایک کرائسس کی سچویشن میں تھے وہ بھی, انہوں نے جو فیصلے کیے اس کے نتیجے میں یہ مہنگائی ہوئی. مہنگائی تینوں کیسز کے اندر ہوئی, مہنگائی تینوں کیسز کے اندر بڑھی. سب سے کم جو اضافہ ہوا وہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر ہوا.
مجھے اس دن کوئی کسی نے جنگ تھا شاید، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اس کی ہیڈنگ دکھائی اور اس کی ہیڈنگ میں لکھا تھا مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکل گئیں. تو میں سمجھا شاید کوئی آج صبح کا کوئی اخبار ہے جس کی وہ ہیڈنگ تھی. تو وہ اخبار جو ہے وہ 2013 کے آخری مہینوں میں سے کسی ایک کا تھا، مسلم لیگ حکومت آنے کے کچھ چند مہینے بعد کے. پھر آ جائیں جی اگلی ایک چیز کے اوپر جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بات کریں گے. ہاں ڈیٹ والے پہ آتا ہوں میں. انویسٹمنٹ کی کہ انویسٹمنٹ ہی ختم ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا جی باہر سے. یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ جب، کیونکہ پاکستانی جو ہے ان کی کرکٹ جو ہے وہ پسندیدہ کھیل ہے، اور جو تحریک انصاف کو ووٹ بھی نہیں جاتا وہ اس کو بھی کرکٹ پسند ہے. کیوں جی اسما ہے نا پسند؟ آپ کا ووٹ ہمیں پتا ہے. یہ دیکھنے والوں میں بتا دوں، آپ جو سمجھتے ہیں کہ آسما نے کدھر ووٹ ڈالا تھا، وہاں نہیں ڈالا تھا. ہم پبلکلی نہیں بتاتے کدھر ڈالا تھا. اچھا جی، جو آخری میں اس دن عامر میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ اگر پاکستان چیز کر رہا ہے 282 انڈیا نے کھڑا کر دیا 50 اوور کے میچ میں، پاکستان چیز کر رہا ہے، تو کیا آپ پاکستان کے پہلے 10 اوور ختم ہوئے، 282 چیز کر رہے تھے، تو آپ نے کیے 46 رن 2 وکٹوں پہ. تو لوگوں نے کہا یہ تو بیڑا غرق کرا دیا، صرف 46 رن کیے پہلے 10 اوور میں، حالانکہ انڈیا نے تو آخری 10 اوور میں 82 رن کیے تھے. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ ہنسیں گے، آپ ہنسیں گے نا اس کے اوپر ہے، آپ ہنسیں گے کہ یار پہلے 10 اوور کا آخری 10 اوور سے کوئی. تو یہ جو شروع میں جب آپ کرائسس سے ڈیل کر رہے ہو، جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں ہو، جب آپ IMF پروگرام میں جا رہے ہو، اس وقت کے ماحول میں فضا کے اندر آپ کمپیریزن کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کیونکہ انہوں نے بڑی بات کی یہ انویسٹمنٹ کے اوپر، اور فورن انویسٹمنٹ جو ختم ہو گئی. الحمدللہ ان کے پہلے 7 ماہ کے اندر $573 ملین کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی تھی پاکستان میں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی تھی $573 ملین کی. تحریک انصاف کے پہلے 7 مہینوں کے اندر $1441 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، یعنی 2 گنا سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہے. پھر جیسے میں نے کہا کہ وہ قرضوں کا، بیرونی قرضوں کا انبار لگا دیا گیا، اور بڑے وہ نمبر شمبر بھی میں نے دیکھنے کے لیے. دسمبر 17 سے جون 18 آخری 6 ماہ جو نکلے مسلم لیگ نون کی حکومت کے، تو اس میں بیرونی قرضوں کے اندر جو اوورال بیرونی قرضے تھے پاکستان کے، اس میں $5.9 ارب کا اضافہ ہوا، اور تحریک انصاف کے جو پہلے 6 مہینے تھے اس میں $3.5 ارب کا اضافہ ہوا، یعنی 5.9 سے گر کے 3.5 پہ آ گیا. خاطر خواہ تقریباً 40% کمی ہو گئی قرضے جو بڑھ رہے تھے. لیکن یہ ٹوٹل تھا، اس کے اندر جو پرائیویٹ باہر سے قرضہ لیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے. جو پبلک ڈیٹ تھا جو سرکار لیتی ہے، وہ آخری 6 ماہ جو مسلم لیگ نون کے تھے اس کے اندر $3.7 ارب لیے گئے، اور یہ اضافے کے لیے نہیں گئے، سوری میں اس کو ایڈجسٹ کریکٹ کرتا ہوں، جو اضافہ ہوا، کیونکہ آپ قرضے واپس بھی کر رہے ہیں، نئے لے بھی رہے ہیں، واپس بھی کر رہے ہیں، جو اضافہ ہوا قرضوں میں، وہ اضافہ ان کے آخری 6 ماہ کے اندر $3.7 ارب کا اضافہ ہوا پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ کے اندر، اور تحریک انصاف کے پہلے 6 ماہ کے اندر $1.4 ارب، یعنی آدھے سے بھی کم اضافہ ہوا. تو وہ ہمارے بھائی لوگ جو بہت ٹی وی کے اوپر یہ اور اس کے بعد لوگ پریشان ہو رہے تھے، تو یہ صورتحال، اور اس کی بنیادی وجہ کیا پڑی؟ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو خساروں میں کمی کی ہے، اسی لیے قرضوں کی ضرورت کم ہو گئی ہے. ابھی بھی خسارے ہیں، اس لیے قرضے ابھی بھی لیے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ خسارے کی رفتار کم ہو گئی ہے. آخری چیز جی، اس کے بعد پھر میں آپ کے سوال لے لوں گا. نہیں، آخری چیز یہ بتانے کے بعد ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے سوال لے لوں گا. ایک یہ معیشت کا پہیہ، جب بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے ملک کے اندر، اور آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ معیشت کا پہیہ اس سے ذرا سلو کیا جاتا ہے بائی ڈیزائن، کیونکہ آپ اگر اسی رفتار سے چلتے رہیں تو آپ تو سیدھے مصیبت کے اندر جا رہے ہیں. تو وہ کمی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ معیشت کا پہیہ ختم رک گیا، میں صرف موٹی موٹی کچھ بڑی چیزیں جو معیشت کی اس کے میں اعداد و شمار آپ کو بتاؤں گا، اور صرف جو میں نے باقی سب چیزوں میں کمپیئر کیا تھا پہلے کہ انفلیشن کیا ہوئی، ڈی ویلیوشن کیا ہوئی، انویسٹمنٹ کیا ہوئی، میں آپ کو گروتھ کا نمبر اس لیے نہیں دے سکتا کہ پاکستان میں وہ ڈیورنگ دا ایئر کے گروتھ کے نمبر آتے نہیں. جب سال ختم ہوگا
تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی موازنہ کر کے بتا دوں گا کہ ہمارے پہلے سال میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، اور میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جس کا اشیر نہیں دیکھا تھا مسلم لیگ نون نے، ہمارے پہلے سال کے اندر کتنی گروتھ ہوئی اور ان کے پہلے سال کے اندر کتنی گروتھ ہوئی، وہ بھی سال ختم ہونے پہ. بٹ موٹی موٹی چیز، سیمنٹ کی جو پروڈکشن ہے جی 1.7% پچھلے سال سے زیادہ ہے. یوریا کی پروڈکشن پچھلے سال سے 5.9% زیادہ ہے. میں نے خود سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کار کی انڈسٹری تباہی کے دھانے پہ آ گئی، بند ہونے والی ہے، لاکھوں مزدور بے روزگار ہونے والے ہیں گاڑی کی انڈسٹری کے اندر. پچھلے سال سے 4% زیادہ ہو گئی، اور پچھلے سال ریکارڈ سیلز تھی، اس سال اس سے زیادہ ہو گئی. موٹر سائیکل کی سیلز میں 4% کمی ہے، گاڑیوں کی سیل میں 4% اضافہ ہے. پیٹرول استعمال کرتے ہیں لوگ، بڑی چیز ہے کنزمپشن آئٹم، 6.3% زیادہ ہے پچھلے سال سے. گیس کی سپلائی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اکانومی کے اندر، 2.2% زیادہ ہے پچھلے سال سے. پاور جنریشن بجلی چیز ہوتی ہے اکانومی کے اندر، 2.2% زیادہ ہے پچھلے سال سے. پاور جنریشن بجلی لوگ استعمال کرتے ہیں، پچھلے سال سے 5.4% زیادہ ہے. یہ بڑی بڑی چیزیں. سو معیشت کی رفتار ذرا سی سلو ضرور ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈیزائن سے سلو ہے. پچھلے 5 سال کے اندر اوسطاً جو رفتار تھی معیشت کی، اس کی گروتھ کی، وہ 4.5% تھی آفیشیل ریکارڈ کے مطابق. انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے بعد آپ تو سب ہوں گے یہیں پہ، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، ہم اس 4.5% کے ساتھ مقابلہ بھی کر کے دیکھ لیں گے. لیکن وہ 4.5% کیا حقیقت رکھتا ہے، وہ میری بات آپ نہ سنیں، میری آپ نہ بات سنیں. آپ اس میں ڈاکٹر حفیظ پاشا جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، اور جو ایک زمانے میں پہلے نواز شریف حکومت کے اندر وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، اور جو کوئی ان کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. انہوں نے ابھی یہیں پہ میریٹ کے اندر ان کی کتاب لانچ ہوئی تھی، اس پہ وہ کیا بتا کے گئے ہیں، آپ کو آرٹیکلز پہلے بہت لکھ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جعلی نمبر استعمال کیے گئے، گروتھ فراڈ تھی، یہ 4.5% نہیں تھی، یہ اس سے کم گروتھ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کہا غربت کے اندر کمی ہوئی ہے، ایکچولی غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور پوری اعداد و شمار کے اندر کہا، پہلے IMF والے کیا کہہ چکے ہیں کہ فگر فجنگ کرتے تھے، وہ پرانی ہماری داستان وہ بھی موجود ہے. سو چلیں، لیکن وہ جو 4.5% ہے اسی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری ہوگی. اور آخری چیز اسی میں ختم کرنا چاہتا تھا کہ میں ہی چاہتا ہوں، میں واقعی میں یقین رکھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی، جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان حقیقی معنی کے اندر، اور سورینٹی جو ہے وہ پارلیمان کی ہونی چاہیے. اسی لیے میں 5 سال کے اندر ہمیں کوئی فائنانس منسٹر نیشنل اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمیں نہیں نظر آیا. ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے. ہمیں ٹی وی پہ بیان سننے کو ملتا تھا کہ میثاق معیشت ہونی چاہیے، اور جہاں ساری پارٹیاں بیٹھی تھیں، جہاں میثاق معیشت آپ نے ڈسکس کرنا تھا، وہاں 5 سال ہمیں وزیر خزانہ نہیں نظر آئے. میں خود ریکویسٹ کر کے فائنانس کمیٹی کے چیئرمین سے میں گیا تھا وہاں پر، اور میں نے یہی ذکر کیا. میں نے کہا جی یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پر ہمیں آ کے شیئر کرنی چاہیے چیزیں. آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہیں آپ اپنے آئیڈیاز دیں، ہم اپنے آئیڈیاز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے اوپر اتفاق رائے ہوا. انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ 2-3 چیزوں کی ریکویسٹ کی تھی. ایک پروونشل ٹرانسفرز کا ڈیٹا، میں نے کہا جی ان کو دے دیں، اور ان کو اسٹینڈنگ انسٹرکشن، وہ بھی ہو گیا. دوسری چیز انہوں نے کہا تھا کہ جو بیرونی قرضے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیشہ کہتے تھے بیرونی قرضے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھنے چاہیے. میں نے کہا بالکل رکھنے چاہیے. وہاں پہ جتنے بھی، جس دن سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، جتنے قرضے سائن ہوئے، سب ہم نے کہا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری اس کی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹینڈنگ انسٹرکشن دے دیے کہ جو بھی نئے اس کے بعد قرضے ہوں، جب بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو، پچھلی میٹنگ کے بعد سے اگر کوئی بھی نیا قرضہ لیا گیا ہے تو وہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے. اور تیسری چیز، نوید قمر صاحب نے اور ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا بڑا اچھا آئیڈیا ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو شروع کرنے کے لیے حکومت کو ہمیں ہمارے سامنے ایک فریم ورک رکھنا چاہیے. منڈے کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک پریس کانفرنس بھی کر دوں گا، ان کو خط لکھ کے وہ فریم ورک ان کو پہنچا دیا جائے گا. سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنینس کی، ان کو بھی ہم دے دیں گے، اور دونوں ایوان سے ان کی رائے بھی لے لی جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں کوئی بھی اچھی وہاں پر آئے گی بات، وہ ہم ضرور سننے کو تیار ہیں. ہمارے ان کی معاشی پالیسیز کے بارے میں کیا تاثرات ہیں وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں.
ہمارے خیال میں آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ کچھ لوگوں نے یہ بھی مجھ سے بولا کہ جو معیشت تباہ کر کے گئے ہیں ان سے تم پوچھ رہے ہو کہ تم آئیڈیاز لیں. تو میں نے کہا یار اتنی محنت سے تباہ کی ہے, شاید ان کے پاس کوئی گور ایسے ہوں جس سے ہم سیکھ سکیں. لیکن جو کچھ بھی آپ جس مرضی پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں, آپ دیکھنا چاہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پروسیس شروع کر دیا جائے گا. وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوگی, آپ سے سب چیز شیئر کر دیں. آپ اگر کوئی آئیڈیاز دینا چاہتے ہیں تو آپ یو آر آلسو موسٹ ویلکم. میں جا رہا ہوں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف آنے والی ہے تو آپ کیا کریں. میں نے کہا یار تو اور ریزن ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے جا رہے ہیں, اور ریزن ہے کہ پارلیمنٹ آف پاکستان کی وائس ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے. میں اگلے ہفتے جو ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی میٹنگز ہیں. میرا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر ان پرنسپل ہمارا ایک بہت کلوز آ چکے ہیں, تقریباً اٹس ڈن. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کلوز ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کا سٹاف مشن بلا کے اور ہم آئی ایم ایف ایگریمنٹ سائن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آخری آئی ایم ایف کا پروگرام بنائیں گے. اور منڈے کو اس کو میں مزید اس پہ نہیں بات کروں گا کیوں آخری ہوگا, وہ منڈے کو جب میں آپ سے تفصیلی فریم ورک شیئر کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا میرے خیال میں مجھے کیوں اس بات پہ اعتماد ہے کہ وہ آخری ہوگا. تھینک یو جی. اب بتائیے سوال.